مٹے کہ نہیں مٹے؟ جس نے مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہا آج پورے جگ میں رسوائی ہو رہی ہے۔ تم مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتے ہو اور پھر آتے ہو ملک پاکستان کے عظیم عہدے پر منسٹر بن کر، وزیر اعظم بن کر۔ ہم تو ایسوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جو قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہے، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب جیسا لعین شخص جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جھوٹا ہے، اور حبیب بن زید جب قربان ہو سکتے ہیں، سارے صحابہ قربان ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نظریہ بھی وہی ہے۔ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ یہ ایک الو نہیں ہے، اس طرح کے کئی الو ہیں یہاں پر جسے لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو۔ لفظ خاتم النبیین، آپ مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم کو کھڑے 10 سے 12 سال کی اس کی عمر ہو، خدا کی قسم آپ کو یہ پوری آیت سنا دے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے کو پوری یہ آیت آتی ہے، تم وزیر اعظم بن گئے تمہیں یہ لفظ پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اوپر سے چوری سینہ زوری، ایک تو گناہ، پھر اس پر اترانا، پھر اوپر سے ہنسنا اس پر۔ پوری قوم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بھی کیا ہے، وہ دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ بات جو ختم نبوت کی کرے وہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں 700 حفاظ کرام تھے، 700 حفاظ کرام، اور ایک قاری قرآن حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے، ایک مرتبہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، فرمایا کیوں دیر لگا دی؟ عرض کی یا رسول اللہ ساتھ میں مسجد نبی ہے، وہاں سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تلاوت آ رہی تھی۔ اس تلاوت نے اتنا مسرور کیا کہ میں کان لگا کے وہ تلاوت سنتی رہی۔ حضور خود وہاں سے اٹھے، کون ہے یہ ایسی تلاوت کر رہا ہے؟ جب حضور مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت سالم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے میری امت میں ایسا قاری قرآن پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ کی ختم نبوت کا علم بردار پہلے حضرت زید بن خطاب، آپ بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب آپ شہید ہو جاتے ہیں تو علم جب گرنے لگا تو حضرت سالم آگے بڑھتے ہیں، قاری قرآن آگے بڑھتے ہیں اور جھنڈے کو تھام لیا۔ کسی نے کہا کہ بہت کمزور لگتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گر جاؤ۔ کہا نانا، ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ سالم اپنی جان قربان کر دے گا، جھنڈے کو نہیں گرنے دے گا۔ تمہیں کیا پتا کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے؟ تم ان کے لیے نرم گوشے ڈھونڈتے رہو۔ آج پوری امت ایک طرف ہے، پوری امت کے علماء ایک طرف ہیں، لیکن حکومتی مشینری ایک طرف ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے وہ بار بار ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آپ سمجھیے اس حساسیت کو۔ جب 1200 صحابہ کرام شہید ہو سکتے ہیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بڑے بڑے قاری قرآن، حضرت سالم نے جب جھنڈے کو پکڑا تو ظالم نے یہاں سے وار کیا، ہاتھ کٹ کے دور جا گرتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر دوسرے ہاتھ پہ وار ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے دور جا گرتا ہے۔ آپ نے دانتوں سے وہ جھنڈا پکڑ لیا۔ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا لشکر 24 یا 27 ہزار تھا، اور وہاں سے سامنے 80 ہزار کا لشکر ایک قلعے میں بند ہے۔ بہت بڑا قلعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اب اس قلعے کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ اب اس قلعے کا دروازہ کھولے کون؟ جس شخصیت نے کھولا اس کا نام بتاؤں؟ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، کہا کہ مجھے ڈھال کے ذریعے یوں دیوار سے اونچا کر کے قلعے کے اندر پھینک دو، آگے میں جانوں، میرا کام جانے۔
صحابہ پر انگلیاں اٹھانا آسان ہے، صحابہ پر اعتراض کرنا آسان ہے، کبھی اپنی حیثیت دیکھی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ نے حضرت برا بن مالک کو ڈھال کے ذریعے، نیزے کے ذریعے یوں اچھالا، پتہ ہے سامنے 80,000 کا لشکر ہے اور ٹکا بوٹی کر دیں گے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن عشق، اللہ اکبر، کچا رنگ للہاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، تے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے تے پھر نہیں لیندا۔ جب حضور کے عشق کا رنگ چڑھ جائے نا، پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں اترتا۔ عقل کہتی ہے کہ 80,000 ہے سامنے، لیکن عشق کہتا ہے کہ میں ان 80,000 پر بھی بھاری ہوں۔ آپ کو قلعے کی بہت بڑی دیوار سے اس طرف پھینکا گیا 80,000 کے لشکر کے سامنے، آپ چڑھ دوڑے اور ان کافروں، ان کو منکرین ختم نبوت کو کاٹتے کاٹتے آپ دروازے پر جا پہنچتے اور دروازہ کھول دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے ان کا عشق اور محبت، اور یہ ہے ختم نبوت۔ کاش کہ ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں آ جاتا، لیکن یہاں الٹا کن کو ہراساں کیا جاتا ہے جو ختم نبوت کی بات کرے، گرفتاریاں کن کی جاتی ہیں جو ختم نبوت کی بات کرے، جیلوں میں کن کو ڈالا جاتا ہے جو ختم نبوت کی بات کرے، موت کی خبریں کنہیں سنائی جاتی ہیں۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے علماء کو قادیان، کتنے علماء کو قادیان نے شہید کیا، تم چھپاتے ہو۔ لاہور کے اندر ہمارے 2 حفاظ کرام کو کس نے شہید کیا؟ انہی ملونوں نے شہید کیا۔ تو آج عزیزان محترم پھر ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہے، پوری امت ایک طرف ہے، پوری امت کے علماء ایک طرف ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء ایک طرف ہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن ختم نبوت پر کبھی آنچ آنے، ختم نبوت پر کبھی آنچ آنے، تو پھر کیوں نہ کہیں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور دن رات تا دم مرگ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔